ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 7 کلومیٹر دور سمندر کی گہرائیوں میں ڈیپ سی ڈائیورز کو کچھ ایسا نظر آیا جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ یلو بکلیٹ کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں 73% پانی ہے، لیکن اس پانی کو اب تک 5 سے 6% تک ہی ایکسپلور کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسا دکھاؤں گا جو ڈیپ سی ڈائیورز نے دریافت کیا۔ ناظرین، سمندر کے اندر بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو انسانوں نے آج تک نہیں دیکھا، اور اس میں موجود کچھ ایسے راز بھی ہیں جو ہزاروں سال پہلے رہنے والے لوگ یہاں چھوڑ گئے۔ کبھی ریسرچ ورک اور کبھی سی ایڈونچر کے نام سے ہونے والی ایکسپلوریشن ان رازوں سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھا رہی ہے۔ نمبر 1۔ دوستوں، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک دریا بہتا ہو؟ ظاہر ہے اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میکسیکو کے علاقے یوکاٹن پیننسولا میں اسکوبا ڈائیورز نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی کہ جہاں سمندر کے اندر ایک دریا بہتا ہے جسے سینوٹے اینجلیٹا کہا جاتا ہے۔ دوستو، سمندر کے اندر بہنے والا دریا اصل میں ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک موٹی تہہ ہے جو سمندر میں موجود غار سے نکلنے والے سالٹی واٹر سے بنی۔ پانی میں نمکیات کی وجہ سے یہ تہہ نارمل پانی میں مکس نہیں ہوتی اور بالکل ایک دریا کا منظر پیش کرتی ہے۔ ڈائیورز کے مطابق سینوٹے اینجلیٹا اوپر سے دیکھنے میں نارمل نظر آتی ہے، لیکن 30 میٹر نیچے جا کر یہاں کا جو منظر ہوتا ہے وہ ناقابل یقین ہوتا ہے۔ نمبر 2۔ فرلڈ شارک سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی ہے۔ اس شارک کا کچھ حصہ ڈائناسور کی طرح اور اس کا منہ سانپ کی طرح دکھتا ہے، اور اس کے منہ میں 300 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں جو اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ اس شارک کی لمبائی 6 فٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے شکار کرنے کا انداز سانپ کے جیسا ہوتا ہے۔ اگر یہ شارک کسی چیز کو نگل لے تو اس کے مڑے ہوئے دانتوں کی وجہ سے اس چیز کا باہر نکلنا ناممکن ہے۔ اس شارک کو پہلی دفعہ جاپان کے ایک مچھیرے نے 2007 میں پکڑا تھا۔ وائلڈ لائف کے ادارے نے اس شارک کو ایک واٹر پول میں ڈال کر اس کی پہلی دفعہ ویڈیو بنائی۔ ریسرچرز کا کہنا یہ تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والا یہ جانور شاید بیمار تھا، اسی لیے وہ سطح سمندر پر آ گیا۔ نمبر 3۔ ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 7 کلومیٹر دور سمندر کی گہرائیوں میں ڈیپ سی ڈائیورز کو کچھ ایسا نظر آیا جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جب یہ بات فرینچ آرکیولوجسٹ فرینک گوڈیو تک پہنچی تو انہوں نے وہاں ریسرچ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ان کو سمندر کے اندر 60 سے زیادہ شپس، 700 سے زیادہ کلاڑیاں، پتھروں کے مجسمے اور عمارتوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملے۔ جب تحقیقات مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں 2300 سال پہلے ایک شہر آباد تھا، جس میں یہاں کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی موجود تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ بات ہو رہی ہے تھونس ہیراسیلیون کی۔ اس شہر کا ذکر میں نے اپنی کسی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے بسنے والے اس شہر کو سیلاب کھا گیا یا کوئی سونامی، یہ آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ نمبر 4۔ دوستو، سمندر میں 1 کلومیٹر سے زیادہ گہرائی میں ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جسے جاپان میں دیکھ لینا بہت ہی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مخلوق کو جائنٹ اور فش کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 50 سے 60 فٹ تک ہوتی ہے، جسے دیکھتے ہی ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ کوئی سمندری اژدہا ہوگا۔ جاپان میں اس مچھلی کو دیکھے جانے پر یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور یہ مچھلی اس بات کا سگنل ہے کہ کوئی قدرتی آفت آنے والی ہے۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے یہ جانور سطح سمندر پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 5۔ انڈر واٹر سپورٹس میں سمندر کی گہرائیوں میں موجود دنیا دیکھنا واقعی میں ایک دلچسپ کام ہے، لیکن کیا ہوگا اگر پانی کی گہرائیوں میں ایڈونچر کے دوران کسی کے سامنے یہ اسٹیچوز آ جائیں؟ ویسٹ انڈیز کے ساحل سے کئی کلومیٹر دور اس مقام پر یہ ہے انڈر واٹر اسکلپچر پارک، لیکن اس پارک کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔
دوستو، سمندر میں پتھر اور غاریں ہوتی ہیں جہاں چھوٹی مچھلیاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، لیکن جس جگہ چٹانیں نہیں ہوتی یہ مچھلیاں وہاں نہیں جاتی۔ اس 800 اسکوائر فٹ جگہ پر پھیلے پارک کو اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں چٹانیں نہیں ہیں، تاکہ یہ ان مچھلیوں کے لیے شیلٹر کا کام کرے۔ اس پارک میں موجود 100 سے زیادہ اسٹیچوز ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی انوکھے لگتے ہیں۔ اس پارک کو بنانے والے کا کہنا ہے کہ جب سے یہ پارک بنا ہے لاکھوں مچھلیوں نے وہاں کا رخ کیا ہے، اور اصل میں بھی ایسا ہی ہے۔ نمبر 6، امریکہ میں فلوریڈا کے بیچز بہت مشہور ہیں۔ لوگ ہر وقت یہاں سیر و تفریح کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہاں پر پانی کی لہروں کے ساتھ ساتھ سمندری مخلوق بھی کنارے پر آ جاتی ہے۔ لیکن اکتوبر 2012 میں پومپانو بیچ پر موجود لوگوں نے ایک بہت بڑی آنکھ دیکھی۔ دوستو، جس آنکھ کا سائز انسان کے دونوں ہاتھوں کے برابر ہو، وہ واقعی میں بہت بڑی مونسٹر کی آنکھ ہو سکتی ہے۔ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر بہت جلدی وائرل ہو گئی۔ ایسا سوچ کر کہ یہ کسی مونسٹر کی آنکھ ہے، لوگوں نے بیچ پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن جب اس آنکھ کو وائلڈ لائف ریسرچ سینٹر بھیجا گیا اور وہاں پر اس آنکھ کی ٹیسٹ اور اس کی ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ آنکھ ایک نارمل سوارڈ فش کی ہے، جسے کسی مچھیرے نے پکڑا اور اس کی آنکھ نکال کر وہاں پھینک دی ہوگی۔ نمبر 7، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنی بھی قومیں یا انسان گزرے ہیں، ان کے بے شمار راز سمندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اٹلی کے قریب سمندر میں ڈیپ سی ڈائیورز کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی یہ میڈیسن ملی۔ دیکھنے میں یہ میڈیسن آج کل کی میڈیسن سے بہت مختلف تھی، لیکن اب یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا تھا کہ یہ میڈیسن کس مرض کی دوا ہے جو ایک ٹین کے ڈبے میں پریزروڈ ہے۔ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ میڈیسن تقریباً 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہوگی۔ اس میں موجود انگریڈینٹ سے جو پتہ چلا وہ بھی بہت حیران کن تھا۔ اس میں سٹار اینیمل فیٹس، اولیو آئل اور بی ویکس شامل تھا۔ کیمسٹ کے مطابق یہ میڈیسن آنکھوں کی بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ جس جگہ سے یہ میڈیسن ملی تھی وہاں سے کچھ دوری پر ایک ڈوبا ہوا رومن شپ بھی ملا، جس سے کافی میڈیکل ایکوپمنٹ ملا تھا۔ ریسرچرز کا ماننا یہ ہے کہ اس شپ میں کوئی ڈاکٹر بھی سوار ہوگا، یعنی اس دور میں بھی میڈیکل سائنس اپنے عروج پر تھی۔ نمبر 8، 2014 میں اسکوبا ڈائیورز کو سمندر کی گہرائیوں سے یہ ایک چاقو ملا۔ دیکھنے میں یہ چاقو 6 فٹ تک لمبا ہے۔ اسکوبا ڈائیورز نے کبھی بھی اپنے آپ کو پبلکلی شو نہیں کیا، اسی لیے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ چاقو اس وقت کہاں ہے، اور کیا ہزاروں سال پہلے انسان اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان کو اتنے بڑے چاقو کی ضرورت پڑی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو بس یہاں تک ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔